بڑا مہربان ہے اللہ، ورنہ اتنی غلطیوں پر کون معاف کرتا ہے۔ کسی کو یقین ہو نہ ہو، مجھے تو رب پر یقین ہے۔ جو دے گا بہتر ہوگا، بے حد بے شمار ہوگا۔ رب کریم ہمارے دلوں میں درود شریف کی شمع ہمیشہ جلائے رکھے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کامیابی انہی لوگوں کو ملتی ہے جو اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر وقت مصروف رہتے ہیں۔ اللہ کو بہت عزیز ہیں وہ لوگ جو سخت مشکل میں بھی صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ وہی یقین مرواتا ہے جو ہم ہر کسی پہ منہ اٹھا کے کر لیتے ہیں۔ بعض دفعہ کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا اس سے بہتر طریقہ کوئی نہیں ہوتا کہ آپ اپنے آپ کو ان کی زندگی سے نفی کر دیں۔ لین دین کے بغیر کسی کی ایمانداری کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ زمانہ بھی عجیب ہے، ناکام لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے اور کامیاب لوگوں سے سڑ کے سوا ہو جاتا ہے۔ دنیا سے ایسا تعلق رکھو جیسا کہ تم آگ سے رکھتے ہو، آگ سے اپنے آپ کو بچاتے بھی ہو اور فائدہ بھی حاصل کرتے ہو۔ جب انسان اپنی ماں سے دور ہوتا ہے تو صرف ماں سے ہی نہیں بلکہ زندگی کے تمام تر ذائقوں سے بھی محروم ہوتا ہے۔ سنبھال لینا ماں باپ کو ان کے بڑھاپے میں جو بچپن سے تیرا ہر گرتا قدم سنبھالتے آئے ہیں۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی چیز زبان اور دوسری چیز پیسہ ہے۔ مخلص انسان کا سخت لہجہ برداشت کیا کرو، ورنہ منافق کا میٹھا لہجہ آپ کو تباہ و برباد کر دے گا۔ ایمان والوں کے لیے بہترین انشورنس صدقہ ہے، زندگی کے ساتھ بھی زندگی کے بعد بھی۔ جب کسی پر احسان کرو تو اسے چھپاؤ، اور اگر کوئی تم پر کرے تو اسے پھیلاؤ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ جھونپڑی جہاں عورت مسکراتی ہے اس عالی شان محل سے بہتر ہے جہاں عورت روتی ہے۔ کامیاب انسان ان پتھروں سے اپنی بنیاد بناتا ہے جو لوگوں نے اسے مارے تھے۔ ناخوشگوار چیزوں کو خوشگوار طریقے سے قبول کرنے کا نام بھی زندگی ہے۔ نظر انداز کرنا نفرت کی بدترین قسم ہے۔ پانی دریا میں ہو یا آنکھوں میں، دونوں میں گہرائی اور راز ضرور ہوتے ہیں۔ عقل مند وہی ہے جو محبت میں اندھا نہ ہو۔ لوگ لاکھ بنے رکاوٹیں، راستے اللہ بنا ہی دیتا ہے۔ اولاد کے بغیر ماں باپ بہت ادھورے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک سب بے اولادوں کو نیک صالح اولاد سے نواز دے، اور جس کے پاس اللہ کی یہ نعمت ہے انہیں صحت و تندرستی والی زندگی دے۔ کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، سب تقدیر پہ چھوڑ دو۔ جنہوں نے آپ کے لیے گڑھا کھودا ہے وہ خود ہی اس میں گریں گے، اور اگر وقت نے وفا کی تو وہی لوگ آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھودے گڑھے میں گرتے نظر آئیں گے۔ کبھی کبھی انسان کو اس کی بے وقوفی نہیں، ضرورت سے زیادہ چالاکی لے ڈوبتی ہے۔ انتظار ایک اذیت ہے، پھر چاہے وہ بستر پر لیٹ کے نیند کا ہو، چوکھٹ پہ بیٹھ کے محبوب کا ہو، یا زندگی سے ہار کر موت کا ہو۔ اپنی زندگی جیو، کیونکہ نہ تو منہ بند ہوں گے نہ ہی زبانیں۔ انسان کا زوال اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میری وجہ سے دوسروں کو رزق مل رہا ہے۔ کسی کو اگنور کرنے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ آپ اسے ناپسند کرتے ہیں، بلکہ ان سے بات کرنے کی وجہ سے پیدا ہونے والے فساد سے ڈرتے ہیں۔
الجھنا چھوڑ دیں وقت سے، حالات سے اور لوگوں سے جنہیں آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ نسلیں آپ کی نصیحتوں سے نہیں، آپ کے اعمال سے سیکھتی ہیں۔ دھوکہ دشمن کی نہیں بلکہ دوست کی ایجاد ہے۔ ہر دوست کہنے والے کو دوست سمجھ لینا صرف بے وقوف لوگوں کا کام ہے۔ خاموشی عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جہاں اختلاف زیادہ ہو۔ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا نہیں کی جاتی۔ نہ جوانی سدا قائم رہتی ہے، نہ رعب و دبدبا، نہ شان و شوکت اور نہ ہی صحت۔ لہٰذا عاجز و انکساری کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ سب سے برا کھیل وہ ہے جو کسی کے خلوص سے کھیلا جائے۔ ماں کی خدمت سے جنت تو مل جاتی ہے، مگر جنت کا دروازہ اس وقت کھولتا ہے جب باپ کی عزت کی جائے۔ آپ اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ پائیں گے اگر آپ راستے میں بھونکنے والے ہر کتے کو پتھر ماریں گے۔ دوسروں کو تکلیف مت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دوسروں کو نقصان پہنچائے اللہ اسے نقصان پہنچائے گا، اور جو دوسروں کو تکلیف دے اللہ اسے تکلیف دے گا۔ نہ رکھ امید وفا کسی پرندے سے اقبال، جب پر نکل آتے ہیں تو اپنا ہی آشیانہ بھول جاتے ہیں۔ انسانیت کی کتاب کا پہلا حرف احساس اور رحم دلی ہے۔ خزائیں خود پالنا اور بہاریں بانٹتے پھرنا کہاں آسان ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں آنے والے غلط لوگ ہی صحیح معنوں میں زندگی کا مطلب سمجھاتے ہیں۔ جب کسی کی ضرورت ہو اور وہ آپ کے ساتھ نہ ہو، پھر چاہے وہ ساری زندگی ہی آپ کے ساتھ ہو، اس وقت کا مداوع نہیں کر سکتا۔ آندیاں مغرور درختوں کو کھا جائے گی، بس وہی شاخ بچے گی جو لچک جائے گی۔ رکھے ہوگے پنڈ دے لوکی، رکھے ہوگے پنڈ دے لوکی، سنجے ہوگے دارے، جڑے بابے پیار سی ونڈ دے، کتھے ٹر گئے سارے۔ کوئی نہیں ہے یہاں اعتبار کے قابل، کسی کو راز بتاؤ گے مارے جاؤ گے۔ اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے، سکندر جب دنیا سے چلا تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ کچھ لوگ ہماری قدر تب کرتے ہیں جب ہم ان کی قدر کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ مان رکھنا سیکھیں، زندگی بہت چھوٹی سی ہے۔ کوشش کریں کسی کا مان، اعتماد، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔ عجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ دنیا کے سب سے تیز اور اندر تک چیر پھاڑ دینے والے ہتھیار لفظ، زبان اور لہجہ ہیں۔ دشمنوں کا بڑے سے بڑا ظلم بھی انسان بھول جاتا ہے، لیکن اپنوں کی بے حسی ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ طاقت کے زور پر آپ تاناشاہ یا پھر یزید کہلا سکتے ہیں، لیکن بادشاہ بننے کے لیے دلوں کو جیتنا پڑتا ہے۔ غلط راستے، غلط لوگ، برا تجربہ اور برے حالات ضروری ہیں۔ یہی ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے۔
زندگی ایک کھیل ہے جس میں آپ کھلاڑی بھی ہو سکتے ہیں اور کھلونا بھی۔ سب کو دلاسا دینے والا انسان اکثر اپنے دکھوں میں اکیلا ہوتا ہے۔ تنہائی پسند بیشتر وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے رونقوں سے چوٹیں کھائی ہوں۔ جتنا مل جائے قبول کر لیا کرو، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو۔ ہم تو گناہ گار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ دکھ تو تب ہوتا ہے جب ہماری نیت صاف ہو اور کوئی ہمیں غلط سمجھے۔ خود کو اللہ کے لیے بدل کے دیکھو، اللہ کی رضا تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ یہ دنیا تو ہمارے لیے آزمائش ہے، اور بے شک تمہارے صبر کے بعد اللہ تمہیں تمہاری چاہت سے نوازے گا انشاءاللہ۔ سچائی اور اچھائی کی تلاش میں پوری دنیا گھوم لو، اگر وہ آپ میں نہیں تو کہیں بھی نہیں ہے۔ کچھ آنسو راز ہوتے ہیں ہمارے اور اللہ کے درمیان۔ واحد اللہ کا در ہے جہاں بغیر بلاوے کے بھی چلے جاؤ تو شرمندگی نہیں، سکون ملتا ہے۔ اے ہمارے مہربان رب، ہمارے خالی دامن کو اپنی رحمت سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ انسان کو بس ایک بار ہی آزماؤ، پھر جو بھی اس کا رنگ ہوگا وہ نظر آ جائے گا، اور وہی اس کا اصل رنگ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس پہ مزید بھروسہ کر کے آپ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اب وہ آپ کو دھوکہ نہیں دے رہا۔ اللہ کا قانون، انسان یہ سمجھ کر جھوٹ بولتا ہے کہ کبھی پکڑا نہیں جائے گا، اور یہ سمجھ کر دھوکہ دیتا ہے کہ اگلا بیوقوف ہے، اس کی عیاری اور مکاری کو کبھی سمجھ نہیں پائے گا۔ مگر اللہ رب العزت کا قانون بڑا انصاف رکھتا ہے۔ انسان کو وہاں آ کر ٹھوکر لگتی ہے جہاں اسے کامیاب ہو جانے کا سب سے زیادہ یقین ہوتا ہے۔ حسد آگ ہے جو انسان کے اچھے اعمال کو جھلسا کر رکھ دیتی ہے۔ حسد کرنے والا کبھی راضی اور خوش نہیں رہ پاتا۔ حسد کرنے والا بنیادی طور پر اللہ کے دیے ہوئے پہ ناراض ہے، جبکہ دینا، لے لینا، زیادہ دینا یا کم دینا تو اللہ کی عطا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے خیالات، احساسات اور گفتگو میں اس بیماری کی نشاندہی کریں اور اس سے بچیں۔ اندرونی غم باہر کی جوانی کھا جاتے ہیں، اور لوگ بس پوچھنے آتے ہیں کہ چہرے کا وہ رونق کہاں چلا گیا، لیکن چہرہ پڑھتے نہیں کہ اندرونی غم اس انسان کو کھا رہے ہیں جو اس انسان کے اندر دبے پڑے ہیں، جس کا کسی سے ذکر بھی نہیں کر پاتا۔ اس زمین نے انسانی تاریخ کا سب سے حیرت انگیز معاشرہ دیکھ رکھا ہے، جہاں بادشاہ کے دربار میں ایک ایسا مقدمہ پیش ہوا جہاں کرایہ دار دعویٰ کر رہا تھا کہ مکان میں برآمد ہونے والا خزانہ مالک مکان کا ہے، جبکہ مالک مکان کا موقف تھا وہ گھر کرائے پر دے چکا ہے، لہذا خزانہ کرایہ دار کا ہے، کرایہ دار کا حق ہے۔ دونوں کو ڈر تھا کہ اگر ناحق لیا تو قیامت والے دن پکڑ ہوگی۔ بازار میں ایک شخص گھوڑا خرید رہا تھا، وہ قیمت سن کر کہنے لگا، یہ قیمت تو کم بتائی، جبکہ اس گھوڑے کی قیمت اس سے زیادہ ہونی چاہیے، اس کی قیمت بڑھاؤ۔ اور پھر خریدار اس گھوڑے کی قیمت بڑھاتے بڑھاتے ایک مناسب حد تک لے آیا اور گھوڑا خرید لیا۔ اس کو ڈر تھا اگر اس گھوڑے کو بیچنے والے کی کسی مجبوری یا کم علمی کی بدولت کم قیمت پر لے لیا تو قیامت والے دن پکڑ ہوگی۔ یہ صحابہ کرام کا دور تھا، تاریخ انسانی کا ایک سنہری دور۔ جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے
عرج سے فرج تک وہی بہترین ہوتا ہے۔ انسان کی پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ انسان تقدیر سے بہت زیادہ اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ اکیلے رہنا بری صحبت میں رہنے سے بہتر ہے۔ یقین جانو، حقیقت میں کامیاب شخص وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے۔ انسان صرف پیسے سے امیر نہیں ہوتا، اصل دولت انسان کا ایمان، اخلاق، کردار اور عمل ہے۔ انسان کی تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہونا سیکھیں۔ دوسروں کی خوشی پہ حسد کرنے والے اپنی خوشیوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا کہ رشتوں کے ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا۔ اختلاف کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، لیکن حسد، بغض، منافقت اور احسان فراموشی کا نہیں۔ جو مل رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم نہیں جانتے، لیکن دینے والا جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیواروں کے پاس کان ہوں یا نہ ہوں، رشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگنے لگتا ہے۔ غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ رزق اور دولت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔